بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب رانا عظیم صاحب اور جمیل مرزا صاحب اور آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے. رانا صاحب نے مجھے ذرا تھوڑا سا پھنسا دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ میزبان ہیں اور دوسرا انہوں نے میرے سامنے ایک فل ٹاس بھی پھینک دیا ہے کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکرا کے. تو لیکن کیونکہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے, تو کھل کے بات کریں گے, لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے خاص طور پہ جمیل مرزا نے جو میثاق صحافت کی بات کی ہے اور محیط مرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں, تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن میں مختصراً آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانا عظیم نے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ 1950 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی, اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ آزادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں کیوں رہتی ہے, تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو 1947 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. لیکن جنرل ایوب خان نے جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لگایا, اس کو ہم کہتے ہیں پی پی او 1960, تو اس کے خلاف جو پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی, ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی اس کے خلاف, اس سٹرگل سے پی ایف یو جے کو ایک ڈیموکریسی میں سٹیک ہولڈر کا اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں, کچھ تیسری کے ساتھ ہیں. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جے کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بادر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. بادر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کریں, لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ, آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے, خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روزنامہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا, تو جسارت کو بند کر دیا گیا. تو پی ایف یو جے کے جو اس وقت ہمارے سربراہ تھے منہاج برنا صاحب اور سیکٹری تھے نثار عثمانی صاحب, انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی, مظاہرے شروع کر دیے. تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو جماعت اسلامی کا اخبار ہے اور یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے تو ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے, تو آپ اس کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں. تو عثمانی صاحب نے کہا نہیں, یہ اخبار تو ہے نا اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا اخبار ہے, تو اگر اس کی آواز دبائی گئی ہے تو یہ فریڈم آف سپیچ کو دبایا گیا, تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے کی اس کی مخالفت. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو ضیاء الحق صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا. تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے. اور 1978 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاریاں دینی شروع کر دیں. یہاں سے تحریک چلی. معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو تحریک بحالی جمہوریت ہے جس کو ایم آر ڈی کہا جاتا ہے, یہ 1983 میں بنی ہے, لیکن پی ایف یو جے کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل 1978 میں شروع ہو گئی تھی جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک پرانے پپلے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں, عبداللہ ریاڑ صاحب, ان کو سارا پتہ ہے. تو فرد اللہ بابر صاحب بھی ان باتوں کی تائید کریں گے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے, یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. ہمارے دوست جناب شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے لائرز موومنٹ یاد دلائی ہمیں 2007 میں جب پابندیاں تھیں اور ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے اور عمران خان صاحب بھی آتے تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آتے تھے اور بھی سارے لوگ آتے تھے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہوگا. لیکن یہ تصور جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوا. یہ میں بڑی بدقسمتی سے یہ بات کروں گا, جو فروٹ ہے نا, جو پھل ہے اس اسٹرگل کا وہ نہیں ملا.
اور اسی لیے پھر اس کے بعد ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری, لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے جس کے بعد ہم میں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں, اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ